بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد علوم انبیاء ہیں، یعنی جو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیا، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، تو اس سے مراد علم انبیاء ہے جو نبوت اور رسالت سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس کے عموم میں دوسرے علوم فنون بھی شامل ہوں تو بعید نہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کی صنعت سکھا دی گئی۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمرہ انبیاء میں ایک خاص امتیاز یہ رکھتے ہیں کہ ان کو نبوت اور رسالت کے ساتھ سلطنت بھی دی گئی تھی، اور سلطنت بھی ایسی بے نظیر کہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات اور جانوروں پر بھی ان کی حکمرانی تھی۔ ان سب عظیم الشان نعمتوں سے پہلے حق تعالیٰ کے نعمت علم کا ذکر فرمانے سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ نعمت علم تمام دوسری نعمتوں سے فائق اور بالاتر ہے، یعنی اور بھی ساری نعمتیں اللہ پاک کی ہیں، لیکن یہ والی نعمت جو علم والی یہ باقی نعمتوں سے بڑی ہوئی ہیں۔ ورثہ سلیمان، انبیاء میں مال کی وراثت نہیں ہوتی۔ ورثہ سلیمان داؤدہ، کہ سلیمان علیہ السلام وارث بنے داؤد کے، تو وارثہ سے مراد یہاں وراثت علم اور نبوت مراد ہے، وراثت مال نہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، یعنی انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں اور نہ مورث۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ترمذی اور ابو داؤد میں روایت ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولكن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن انبیاء میں وراثت علم اور نبوت کی ہوتی ہے، مال کی نہیں ہوتی۔ جو اس میں سے جس نے یہ وراثت لے لی تو فرمایا بہت بڑا اس نے حصہ لے لیا۔ حضرت ابو عبداللہ جعفر صادق کی روایت اس مسئلہ کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کے وارث ہونے میں عقلی طور پر بھی یہاں وراثت مال مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولاد میں 19 بیٹوں کا ذکر آتا ہے۔ اگر وراثت مال مراد ہو تو یہ بیٹے سب کے سب وارث ٹھہریں گے، پھر وراثت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخصیص کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ وراثت وہ مراد ہے جس میں بھائی شریک نہ تھے، بلکہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام وارث بنے، اور وہ صرف علم اور نبوت کی وراثت ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ملک سلطنت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرما دیا، اور اس میں مزید اضافہ اس کا کر دیا کہ آپ کی حکومت جنات اور وحوش اور طیور تک عام کر دی، ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا۔ ان دلائل کے بعد طبرسی کی وہ روایت غلط ہو جائے گی جس میں انہوں نے بعض ائمہ اہل بیت کے حوالے سے مال کی وراثت مراد لی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات اور خاتم الانبیاء علیہ السلام کی وفات کے درمیان 1700 سال کا فاصلہ ہے، اور یہود یہ فاصلہ 1400 سال کا بتلاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی عمر 50 سال سے کم اوپر ہوئی، کچھ اوپر ہوئی جی، تو تھوڑی سی عمر میں۔ بہرحال فرمایا اللہ پاک نے ہم نے داؤد علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور ان دونوں نے کیا کہا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پر اپنے بندو ایمان والے بندوں میں سے بہت سارے لوگوں پر بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور موسیٰ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، یعنی علم کے نبوت کے وارث بنے، اور قالا، اور کہنے لگے اے لوگوں ہمیں سکھائی گئی ہے بولی
اڑتے پرندوں کی، اور ہمیں دیا گیا ہر چیز دی گئی۔ بے شک یہ سب فضل ہے، کھلا اور صریح فضل ہے اللہ کی طرف سے۔ اور جمع کیے گئے حشر لسلیمان، اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنودہ، اس کا لشکر، یعنی جنات اور انسان اور پرندوں کا لشکر تیار کیا گیا۔ فہم یوزعون، پھر ان کی جماعتیں بنائی گئیں۔ حتی اذا اتوا علی وادی نمل، ہاں جب آئے گزرے وادی نمل کے پاس سے، قالت نملۃ، تو چیونٹی کہنے لگی، یعنی نمل چیونٹیوں کے وادی یا ان کی جہاں بل تھی ان کے پاس سے گزرنے لگے تو کیا کہنے لگی؟ چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، ہاں لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، کہ نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان اور اس کی فوجیں، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ اس پر فتبسم ضاحکا من قولہا، پھر مسکرا کر ہنس پڑے حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو اور فرمایا کہ اے میرے پروردگار میری قسمت میں لکھ دے یا مجھے توفیق اس بات کی کہ آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں، ان احسانات کا جو آپ نے مجھ پر کیے اور میری والدہ میرے والدیہ اور میرے ماں باپ پر کیے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور میں اچھے اعمال کروں، ترضوا، ایسے اچھے اعمال جو آپ کو پسند ہوں۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور مجھے داخل کریں اپنی رحمت میں، اپنی رحمت کے ساتھ مجھے داخل کریں اپنے نیک بندوں کے اندر مجھے داخل کریں۔ جی، عمل صالح اور مقبول ہونے کے باوجود جنات میں داخل ہونا بغیر فضل خداوندی نہیں ہوگا، اور اس کے قبول ہونے کے باوجود جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم ہی سے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے اعمال کے بھروسہ پر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں میں بھی جنت میں داخل ہوں گا تو اللہ کے فضل سے، لیکن مجھے میرے خدا کی رحمت اور فضل گھیرے ہوئے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان کلمات میں دخول جنت کے لیے فضل ربی کی دعا فرما رہے ہیں، یعنی اے اللہ مجھے وہ فضل بھی عطا فرما جس سے جنت کا مستحق ہو جاؤں۔